الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الارم ضروری ہوتا ہے، ہر روز 365 مرتبہ بجتا ہے، اس لیے کہ ضروری ہوتا ہے. مجھے کیوں ریپیٹ ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ریپیٹ ہو رہا ہے، میں نے آپشن رکھی اس کے ڈیلی ریپیٹ ڈیلی ضروری ہے. یہ ریپیٹ الارمز ہیں. اور الارم ریپیٹ میں وہ حدیث کیا تھی ترمذی شریف کی، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی ریس، اس کی لینیالوجی، اس کا شجرہ نسب کون ہے، کس خاندان سے ہے، پروفیشنل وائز انفیریئر خاندان آپ سمجھتے ہیں یا ریس وائز انفیریئر سمجھتے ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ انفیریئر سمجھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی یہ انفیریئر ہے، جو شخص کسی مسلمان کو اس کے حسب نسب، شجرہ نسب کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایسے حقیر سمجھنے والے کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا. فرض، نفل، واجب، کوئی عمرہ، کوئی حج، کوئی درود شریف، کچھ بھی اس میں، اس حدیث میں کوئی ایکسکلوژن نہیں ہے کہ نہیں یہ رہنے دوں گا، باقی سارے میں جھٹکا کے پھینک دوں گا. ہی سمپلی سیڈ کہ میں کچھ قبول نہیں کروں گا. ایک اس کے لیے، اور دوسرا کس کے لیے؟ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ میں تفصیلی واقعہ بار بار بیان کرتا رہوں گا، جس صحابی سے اس کی والدہ ناراض تھی، اور وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے مشہور صحابی ہیں، والدہ نے معاف کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا ان کو فائدہ ہوا، اور معاف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر بیٹھ کے جب انہوں نے واعظ فرمایا، مختصر سے انہیں نصیحت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں بڑی مختصر ہوا کرتی تھیں، اور نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل رات والی ہوا کرتی تھی، دن کی مختصر ہوا کرتی تھی. مختصر سا خطبہ فرمایا، اس کا کرکس کیا تھا، سمری کیا تھی؟ جس سے اس کے ماں باپ دونوں یا ایک دنیا سے ناراض گزر گئے، یا یہ گزر گیا اور وہ پیچھے رہ گئے لیکن وہ اس سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے اس مجاہد صحابی کی قبر پہ کہلوائے تھے جو مہاجرین میں شامل ہیں، جن سے احادیث مروی ہیں، جن سے قرآن کی آیات مروی ہیں کہ یہ انہوں نے سنی تھی، انہوں نے کوٹ کی ہے، اور جن سے جنگوں کے اندر غازیان میں شامل ہیں، بدر کے صحابی بھی ہیں، احد کے صحابی، فلاں فلاں کے صحابی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی قبر کے اوپر کہہ کے کہا. ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کون سا ڈیفنس ہے کہ ہم کہیں کہ میں نے یہ اسپیشل کیا تھا تو میں بچ جاؤں گا. if he was not saved تو بی شیور آف ون تھنگ، جس سے اس کے والدین ناراض ہیں وہ سب سے پہلے والدین کو سیدھا کرے، عالمہ فاضلہ کے چکر میں بعد نہ پڑے، کہیں پہ کلاسوں کے چکر میں اپنے آپ کو خوار مت کرے، پہلے اپنی ماں کو جا کے راضی کرے. اگر ماں ناراض ہے کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے اس کے ہاتھ پہ 50 بندے مسلمان ہو چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جس کی والدہ ناراض ہے، کیا اس صحابی کی تبلیغ سے لوگ مسلمان نہیں بھی ہوں گے؟ انہی صحابہ کی تبلیغ سے تو لوگ مسلمان ہوئے، ان کے جہاد سے لوگ دین پہ آئے، کوئی ایکسکلوژن نہیں تھی. تو ہمارے لیے بھی نہیں ہے. تو برائے مہربانی فوکس اٹینشن نمبر 1 ٹو دا پیرنٹس. ماں باپ ناراض، سب کچھ سارا کیا کرایا پانی پھر جائے گا. دیگ بنا کے اپنے حلوے کی یا زردے کی دیگ بنا کے آخر میں ہلکا سا ایک سرکے کی اپنے بوٹل پھینکنی اور سب کچھ کارت ہو جائے گا. نہ آپ کھائیں گے نہ جانور کھائیں گے، کوئی بھی نہیں کھائے گا. سو پیرنٹس آر موسٹ امپورٹنٹ.